ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے اس میں روزے کی مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزے رکھنا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ سکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے امام ساجی الحافظ سے نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ الانصاری رجب میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس سے منع بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی متعین دن کے روزے کی فضیلت یا اس کی کسی متعین رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابل حجت ہو، اور کہتے ہیں کہ رجب کی فضیلت یا اس کی روزوں کی فضیلت یا اس کی کسی متعین دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جتنی صحیح حدیثیں وارد ہیں وہ دو قسم کی ہیں، یا تو وہ ضعیف ہیں یا وہ موضوع یعنی من گھڑت ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو رجب کے روزوں کے متعلق جو کچھ بھی روایت کیا گیا ہے وہ سب من گھڑت، ضعیف اور بے بنیاد ہے۔ لہٰذا جب ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو پھر جھوٹی اور من گھڑت احادیث کی بنا پر یہ اعتقاد رکھنا سراسر غلط ہے کہ رجب میں مخصوص روزوں کی کوئی فضیلت ہے، اور ماہ رجب میں روزوں کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ تو لہٰذا رجب کے مہینے میں کوئی خاص طور سے روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی ہر مہینہ جو ہے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو وہ رجب کے مہینے بھی رکھ سکتا ہے، اور جو شخص پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے تو وہ شخص بھی رجب کے مہینے میں اسی طرح روزے رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصاً رجب کے روزے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لہٰذا رکھنا اس کی بڑی 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 فضیلت جو ہے بتائی گئی وہ جو ہے جھوٹی حدیثیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ